السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ بدعات کا ذکر ہر منگل آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ آج جس بدعات کا ذکر ہم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ قبروں اور مزاروں پر یہ بدعات انجام دی جاتی ہے، اور بھی مقامات پر لوگ اسے پڑھتے ہیں، اور وہ ہے قوالی۔ قوالی کا مطلب ہے جھوٹ، جھوٹ کا پرندہ، افسانہ، ایسی بات جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، اسے قوالی کہا جاتا ہے۔ جھوٹ پر جھوٹ، مبالغہ آمیزی اور افسانہ جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، اسے قوالی کہا جاتا ہے۔ قوالی یوں ہی شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ شریعت کے اندر قوالی حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ قوالی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اور جھوٹ حرام ہوتا ہے شریعت کے اندر، چاہے اس کا گانے والا مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن جب عورت قوالی پڑھتی ہے یا گاتی ہے تو اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو وہ عورت ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ مردوں کے سامنے آ کر کے قوالی پڑھتی ہے۔ کبھی کبھی اس کے پاؤں میں گھنگرو بھی ہوتے ہیں، وہ ناچتی بھی ہے اور اپنے پاؤں کو زمین پر پٹکتی بھی ہے، اور اس طریقے سے مردوں کے سامنے قوالی پڑھتی ہے۔ وہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور قوالی جہاں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے وہیں قوالی کے اندر ناچ گانا بھی پایا جاتا ہے، ڈھولک باجا تاشا، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لہذا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز چیز ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب مزار یا قبروں پر اذان دینا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر وہاں پر یہ ساری چیزیں کیسے کرنا جائز ہوگا؟ جب انسان وہاں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، وہاں انسان اذان نہیں دے سکتا، وہاں انسان جا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، جب یہ ساری چیزیں حرام ہیں تو پھر انسان کا قوالی پڑھنا مزاروں اور قبروں پر یہ چیز کیسے جائز ہوگی؟ یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ تو قوالی کرنا، پڑھنا، سننا، سنانا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ قوالی کو جائز سمجھتے ہیں۔ قوالیاں ہوتی ہیں، داڑھی والے بھی جاتے ہیں سننے کے لیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی قوالی ہے یا اسلام کی قوالی ہے۔ تو بہت سارے بارش داڑھی والے، نماز پڑھنے والے بھی قوالی سننے کے لیے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا ہے یہ، گانا تو نہیں ہے؟ ارے بھائی، گانے سے بھی بدتر چیز ہے، یہ حرام ہے۔ جیسے گانا حرام ہے ویسے یہ بھی حرام ہے۔ عورت بھی آپ دیکھیں گے جو قوالی پڑھتی ہے، اس میں یعنی میک اپ کر کے آتی ہے اور اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے مردوں کے سامنے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اس کے اندر قوالی کے اندر جھوٹ تو ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ شراب و کباب کی اور حسن کی اور عورتوں کی تعریفیں کی جاتی ہیں قوالی کے اندر، اور جھوٹ بولا جاتا ہے۔ لہذا قوالی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اب لوگوں نے فلموں کو بھی اسلامی بنا دیا ہے۔ اسی لیے رمضان کی مناسبت سے کچھ ایسی فلمیں ریلیز کی جاتی ہیں جن میں رمضان کا ذکر ہوتا ہے، عید کا ذکر ہوتا ہے، یا اس طریقے سوئیاں کھانے کا ذکر ہوتا ہے، یا مزاروں کا ذکر ہوتا ہے، یا کسی مسلمان کا کردار ہوتا ہے، تو لوگ اسے اسلامی فلم کا نام دے دیتے ہیں۔ لوگوں نے اسلامی گانا بنا لیا ہے، تو قوالی کو بھی لوگوں نے اسلام سے جوڑ لیا۔ آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلموں کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں بھجن ہوتا ہے، ہمارے ہاں لوگ اسے قوالی کا نام دیتے ہیں، صرف نام بدل دیا ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ لہذا اسے بھجن کہا جائے، قوالی کہا جائے، یا کوئی اور نام دے دیا جائے، وہ سراسر حرام و ناجائز ہے، اور اس کے اندر بہت ساری معصیتیں اور بہت ساری حرام چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، جیسے مرد و زن کا اختلاط ہے، ڈھول باجے کے بغیر قوالی نہیں ہوتی ہے، ایک ہی اسٹیج پر ایک طرف مرد ہوتا ہے، دوسری طرف عورت ہوتی ہے،
اور ناچ بھی ہوتا ہے اس کے اندر، اور عورت گھگرو بھی باندھ کر کے آتی ہے بہت ساری جگہوں پر، اور باقاعدہ اسے زمین پر اپنے پاؤں کو پٹکتی ہے اور اس طریقے سے قوالی پڑھتی ہے۔ رات بھر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ مزاروں پر قوالیاں ہوتی ہیں جا کر کے، اور مزاروں پر جب قوالیاں ہوتی ہیں اس میں جو صاحب قبر ہوتا ہے اس کی جھوٹی جھوٹی کرامتیں، جو شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، اور لوگوں کو باقاعدہ مرغوب ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اس مزار پر آئیں اور آ کر کے زیارت کریں، یہ تو بڑی کرامات والے بزرگ ہیں اور ایسی ایسی چیزیں انہوں نے کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہ سب جھوٹی باتیں قوالیوں کے اندر مشتمل ہوتی ہیں، اور پھر وہاں مزار پر قوالی پڑھی جاتی ہے، جا کر کے لوگ انہیں نذرانے بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، تحفے تحائف بھی ان کو دیتے ہیں، اور جا کر کے لوگ وہاں جو ہے اس کو سنتے بھی ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ سب حرام ہے شریعت کے اندر۔ یہ جو دین اللہ نے پہ نبی کو دیا، اس دین سے اس قوالی کا یا کسی بھی قوالی کا کوئی تعلق نہیں ہے دین اسلام سے، لہذا اس سے ہمیں بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ دین حرام، یہ دین اسلام کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ بہت بڑی بدعت ہے قبروں اور مزاروں پر قوالی کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو پہ نبی کی سنت پر قائم رکھے، بدعت اور خرافات سے اور ان تمام واہیات اور فضول چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت مسلمہ کی حفاظ فرمائے۔ آج امت مسلمہ کا اکثر مال اور دولت یہاں پر خرچ ہو جاتی ہے، ناجائز چیزوں میں، حرام چیزوں میں، جو اسلام کے اکثر مخالف ہے، وہاں پر جا کر کے لوگ پیسے اڑاتے ہیں، ناچنے والی عورتوں پر، گانے والی عورتوں پر، ان کے جیب سے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، غریبوں کی امداد کے لیے، کتابوں کی طباعت اور اشاعت کے لیے، توحید و سنت کی دعوت کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے ان کے جیبوں سے پیسے نہیں نکلتے ہیں، لیکن قوالی کے لیے، مزاروں کے لیے، گانے بجانے کے لیے، اور وہ چیزیں جو حرام ہے شریعت کے اندر، وہ اپنے پوری دولت کو لٹا دیتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، اسی کی سزا ہمیں مل رہی ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ہمیں بھی چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول کی حدیث، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے اللہ کے دین کی حفاظت، اس کے دین پر عمل، اس کے دین پر سختی سے کاربند رہنا، جس دین کو اللہ نے بھیجا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا حکم اللہ جس کے اندر اپنے احکامات نازل کیے ان پر عمل کرنے کا، اور جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ان سے دور رہنے کا نام دین ہے۔ لہذا جب اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے تب اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا۔ اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد ہے، اس کے دین پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ کے نے جو فرض کیا ہے، جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، ان تمام چیزوں پر عمل کرنا، اور جو محرمات ہیں، منہیات ہیں، ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا، یہی دین ہے اور یہی خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا۔ وہ حکم یا تو کرنے کے تعلق سے ہوگا یا تو وہ حکم نہ کرنے کے تعلق سے ہوگا۔ اگر ہم نے اللہ کے حکم کو مان لیا، اگر نہ کرنے کا حکم ہے تو دوری اختیار کر لی، اور اگر کرنے کا حکم ہے تو ہم نے اس کے اوپر عمل کیا، ہمارے لیے اسی کے اندر نجات ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ شرک اور بدعات اور خرافات، اللہ کی معصیت سے اور اللہ کی عبادات اور اس کے نبی کی اطاعت سے دوری اختیار کرنے سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد جب تک اس کے دین پر عمل نہیں پیرا ہوں گے، عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ رب العالمین ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اسی وقت ہمیں ملے گی جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمیں عزت اور سربلندی دین کے علاوہ کسی اور چیز میں ڈھونڈتے ہیں، ہمیں کبھی عزت و سربلندی نہیں ملے گی۔ عزت ہمیں ملے گی اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے، تب ہمیں عزت اور بلندی دنیا کے اندر ملے گی اور ہمارے سامنے روشن تاریخ موجود ہے۔ تو بتانا یہ مقصد ہے کہ قبر پر یا مزار پر قوالی کرنا یہ بدعت ہے، حرام اور ناجائز ہے، اس سے بچنا ہمارے لیے سخت ضروری ہے۔ اور کوئی بھی قوالی ہو، کہیں بھی پڑھی جائے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس کے لیے جانا سننا
یہ بھی حرام ہے۔ لوگ راتوں کو جا کر کے سنتے ہیں، ایسے مشاعرے ہوتے ہیں، مشاعرے بھی حرام ہیں، اس میں جانا سننا، وہاں بھی شراب و کباب اور رقص و سرود اور اس طریقے سے دین کے خلاف بہت ساری باتیں وہاں ہوتی ہیں۔ عورتیں شاعرات آتی ہیں اور اپنے اشعار پڑھتی ہیں اور لوگوں سے داد وصول کرتی ہیں اور اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں، اور وہاں بھی ساری رقص و سرود اور شراب و کباب اور جوانی اور اس طریقے سے وہ چیزیں جو شریعت کے حرام ہیں، ان تمام چیزوں کا باقاعدہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اور پوری رات انسان جا کر کے مشاعرہ دیکھتا ہے یا قوالی سنتا ہے، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ساری چیزیں حرام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جاگنے سے منع کیا ہے، اللہ یہ کہ کوئی ضروری کام ہو تو انسان جاگے دین کے لیے اور توحید و سنت کے لیے اور اس طریقے سے خیر کے کاموں کے لیے، لیکن گناہ کرنے کے لیے انسان کا جاگنا تو اور زیادہ سنگین جرم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بدعات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔